عمران خان بھی کہتے ہیں اور باقی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے، ہم ٹھیک سمت میں کیسے لے کے جائیں گے. وہ جس طرح ادارے قانون کی کتابوں پہ چڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح ہم نہیں کر سکتے. ہم نے اس قانون کے تابع رہتے ہوئے ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں ایک اس کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے. جو کل آپ ایوان کو کل دیتے ہیں، پرسوں دیتے ہیں، وہ دیں تاکہ اپوزیشن بھی اسے سنے. آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی سیشن کر لیں گے تاکہ یہ باتیں اوپن ہوں، کھلی ہوں. جو ان کے اینڈ پہ، اداروں کے اینڈ پہ غلطیاں ہیں وہ اسے محسوس کریں، جو اگر پولیٹیکل اینڈ پہ کوئی غلطیاں ہوں وہ ہم محسوس کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جناب مینا خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. مجھے لیٹ تقریر ملی. میں سب سے پہلے میڈیا جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا اور ہمارا جرگہ قبول کر کے جو ہے وہ واپس آئے ایوان کے اندر. اور ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کل جو بات ہوئی وہ تمام میڈیا اور صحافیوں کے حوالے سے نہیں تھی وزیر اعلیٰ صاحب کی، بلکہ کچھ مخصوص صحافیوں کے حوالے سے تھی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ سینئر قیادت کی طرف سے آج بات بھی ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے آپ کا شکریہ. جناب اسپیکر، آج جس موضوع کے اوپر اسمبلی کے اندر بحث ہو رہی ہے، یہ اسمبلی اسی موضوع سے ہو کے اسمبلی بنی ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از دی سپریم ڈاکومنٹ، اور پاکستان کے وجود کو اس نے یکجا کر رکھا ہے. تمام اکائیوں کو اس نے یکجا کر رکھا ہوا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ایک ڈاکومنٹ کے اوپر 100% متفق ہے، اور یہ ہمیں تشکیل پاکستان کے تقریباً 26 سال بعد ملا. اور آج تک یہ آئین پاکستان ہی ہے کہ جس کے بنیاد پہ پاکستان چل رہا ہے. آئین پاکستان کے اندر چند شکے ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، روشنی ڈالنا چاہوں گا. آرٹیکل 10A، رائٹ ٹو فری ٹرائل. آئین پاکستان کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا فری ٹرائل ہو. لیکن 9 اپریل 2022 کے بعد اس ملک کے اندر جو منظرنامہ پیش کیا گیا، جو ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، جو ایک قومی لیڈر مسلم امہ کا لیڈر عمران خان کے ساتھ اور بغض عمران میں حدود اور قیود کراس کیے گئے، آج اگر آپ دیکھا جائے تو اس عمران خان صاحب کے لیے اور اس کے قیدیوں کے لیے کوئی فری ٹرائل نہیں ہے. آج جیل کے اندر اس کے ساتھ ملنے کے لیے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا. لوگ عدالت سے اجازت لے کے جاتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے. پھر جب عدالت کہتی ہے آپ 6 بندے جائیں، ان میں سے بھی کاٹے جاتے ہیں 3، اور پھر بعضوں کو روکا جاتا ہے کہ جی کرنل صاحب سے اجازت نہیں ہے. یہ ہے رائٹ ٹو فری آف ٹرائل، کہ کسی بھی پاکستانی سٹیزن کو یہ رائٹ حاصل ہے. لیکن اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 16، رائٹ فریڈم آف اسمبلی. فریڈم آف اسمبلی اس عظیم دستاویز کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں،
اگر کوئی جمع نہیں ہو سکتا تو وہ سرخ سبز جھنڈے کا سپاہی جمع نہیں ہو سکتا. جس بندے کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ اسمبلی نہیں کر سکتا, وہ جمع نہیں ہو سکتا, وہ جلسہ نہیں کر سکتا, وہ جلوس نہیں کر سکتا. کیوں گناہ یہ ہے کہ اس کا تعلق عمران خان سے ہے. آج اسی فریڈم آف اسمبلی کے اوپر پاؤں رکھ کے ان لوگوں کو قید کیا گیا ہے جنہوں نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا. وہ لوگ آج ملٹری کورٹس کے اندر ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر, پنجاب کے اندر, باقی صوبوں کے اندر ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اس وقت ملٹری کورٹس کے اندر ہے. اس آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک سویلین کا ٹرائل وہ ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا, لیکن نہیں, ان کا ہو رہا ہے اور اس آئین کے اوپر پاؤں رکھ کے روندا جا رہا ہے. سر, فریڈم آف اسمبلی, ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی ان کا وہ لاؤ لشکر جو یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, اپنا دھرنا دیتے ہیں, اپنا جلسہ کرتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں. لیکن جب بات عمران خان کے تحریک انصاف کے اوپر آتی ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے این او سی لو. جب این او سی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ کا این او سی کینسل کیا, پھر این او سی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر آپ کا کینسل کیا, پھر اس کے بعد قانون لایا جاتا ہے. اور لانے والے کون؟ لانے والے ہمارے ہی اسمبلی میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو ان کے بدولت اس اسمبلیوں میں آئے ہوئے ہیں. وہ قانون لاتے ہیں کہ نہیں جی, اسلام آباد کے حدود میں آپ لوگ این او سی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتے, اسمبلی نہیں کر سکتے. او بھائی, تمہاری قانون بڑی ہے کہ آئین بڑا ہے. آئین کے اندر بنیادی حقوق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم آف اسمبلی ہے, تم یہ قانون کیسے پاس کر سکتے ہو؟ لیکن نہیں, اگر وہاں پہ نہ کہیں گے تو پھر ان کی حکومت جانی ہے. اگر ان کو وہاں پہ نہ کہیں گے تو پھر بوٹ کون پالش کرے گا؟ نہ کہنے والے جو ہیں نہیں ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی اب نہ کہنے والے آ گئے ہیں. جب سے تحریک انصاف کے اوپر یہ ظلمتوں کا دور آیا ہے, جب سے تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو قید کیا گیا ہے, جب سے اس نے چٹان کی طرح ٹال لی ہے کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی, میں نے ڈٹ جانا ہے, تو اب جو ہے وہ ظلمتوں کا دور ختم ہوگا انشاءاللہ. سر, نیکسٹ آرٹیکل, فریڈم آف ایسوسیشن. فریڈم آف ایسوسیشن آپ سب نے سنا ہوگا. یہ آرٹیکل 17 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. یہ کسی بھی پاکستانی شہری کو حق دیتا ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اپنے مرضی سے جا سکتے ہیں, اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور سب کو یہ اجازت ہے. اگر نہیں ہے تو صرف ریڈ گرین فلیگ کے ان لوگوں کو نہیں ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, عمران خان سے ہے. ان کو پکڑ کے 9 مئی کے بعد پکڑ کے ان کو کہا جاتا تھا غوا برائے بیان دو, بیان دو کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, بیان دو کہ میرا تعلق عمران خان سے نہیں ہے, اور ان سے بیان کہلوائے گئے. میں اس ذات پاک کا شکر گزار ہوں کہ جس کے قبضے میں میری روح ہے اور ہم سب کی روح ہے, جس نے ہمیں تخلیق کیا, جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کہ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سارے امتحانات سے گزر کے, سارے تکالیف سے گزر کے آج بھی اس لیڈر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور ان گندونڈوں کی صفوں میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے اغوا برائے بیان کر کے اپنے صفے تبدیل کر دی. سر, یہ رائٹ آف ایسوسیشن کی پامالی ہو رہی ہے, روندا جا رہا ہے. سر, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف سپیچ کا یہ حال ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ انفارمڈ یوتھ ہے. جب کوئی اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد ہے. کہ جب کوئی اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک لیڈر کے پیچھے جو ہیں جا رہے اور وہ جیسے ان کو گھما رہے ویسے جا رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ 21ویں صدی ہے,
آج کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے، آج کا پاکستانی شہری باشعور ہو چکا ہے، اس کو اپنے اچھے برے کی تمیز ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہے، داخلہ پالیسی کیا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ مونیٹری پالیسی کیا ہے، اور ہم نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کن کے ساتھ لگانی ہے، ہم نے کن کے کیمپس میں جانا ہے اور کن کے کیمپ سے نکلنا ہے، ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، سب کے ساتھ دوستیاں کرنی ہے، غلام کسی کا نہیں رہنا۔ اور یہ میرے لیڈر نے مجھے پڑھایا نہیں، مجھے سکھایا اپنے عمل سے، کہ جب اس نے کفار کی سرزمین پہ پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا، کہ جب اس نے کفار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، کہ جب اس نے کہا کہ ہم مزید کسی کی غلامی نہیں کریں گے، دوستی سب سے کریں گے، اس نے ہمیں یہ سکھایا۔ لیکن اس شک کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ حق بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو حق بات اچھی نہیں لگتی۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہی 80-90 کا دور ہو اور اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ اخبار آئے اور ان کا ہم جو بیانیہ بیچے اس بیانیے کے پیچھے جو ہیں ٹرک کے بتی کے پیچھے قوم لگے اور اسی طرف جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ساتھیوں نے، دوستوں نے بات کی کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود اور قیود میں رہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بڑا واضح کرتا ہے۔ ہر ادارے کے قیود بتایا جاتا ہے پریس کانفرنس کر کے کہ جی ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، جیسے سہیل نے کہا، اور ہم سب کے ساتھ ایک جیسے ہیں۔ بھائی، جب 6.1 جی ڈی پی گروتھ تھا، جب ایکسپورٹس تاریخ کے بلند ترین سطح پہ تھے، جب لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے تھے، جب امن و امان کی صورتحال ماشاءاللہ بہتر تھی، تب تو آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب ہماری حکومت گرائی گئی تو پھر ان کے شان میں قصیدے گائے گئے کہ جی ڈالر یہاں سے یہاں آیا، اگر 0.1% بھی کوئی ادھر ادھر ہے وہ بھی دکھایا گیا، کیونکہ پرفارمنس کے لیے کچھ ہے نہیں جو ان کا دکھائے۔ ایک پارٹی کو دبایا گیا، ان کے نشانات چھینے گئے، ان کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا، اسمبلی کے اوپر لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ لیکن نہیں جی، وہ نیوٹرل ہے، وہ سب لوگوں کے ساتھ ایک سے ہیں، ان کے جو ہے سیاست کے اندر کوئی کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ میں جب گرفتار ہوا، میرے پاس آئے ایجنسی کے لوگ، مجھے کہا گیا کہ جی تم 9 مئی میں ہو، تم مجھے بتاؤ کس نے بتایا، اس نے بتایا۔ میں نے کہا کسی نے نہیں بتایا، تم لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جو حرکت کی، پبلک کا یہ ری ایکشن آنا تھا۔ انویسٹیگیٹ کرو۔ عمران خان تو کہہ رہے انویسٹیگیٹ کرو، کہتا ہے باتوں باتوں میں آخر میں کہتا ہے کہ جی وہ تمام لوگ چھوڑ کے گئے پارٹیاں، تم لوگ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ میں نے کہا میں نے سیاست عمران خان کے ساتھ سٹارٹ کی ہے اور عمران خان کے ساتھ اپنی سیاست ختم کروں گا، باقی میرا کوئی سیاست کا نہ میرا ارادہ ہے اور نہ میرا امکان ہے، بس یہاں تک میری سیاست ہے۔ الیکشن سے 4-5 دن پہلے ایک دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ریڈ لائن لگی ہے۔ میں نے کہا کیوں ریڈ لائن لگی ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تم جیت میں گئے، ان کا یہ خیال ہے کہ تمہارا وہ چینج نہیں ہو سکتا ڈی این اے کہ دوسری پارٹی میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا واللہ خیر الماکرین اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر، لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ آل دو کہ میرے 60,000 میرے مخالف کے 14,000 اس کو کم گھٹا کے 38-34 پہ لے گئے، لیکن اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ لاسٹ میں آرو کڑی ہو گئی اور اس نے جو ہے میرا رزلٹ بچایا، اور آج الحمدللہ ان کے مخالفت کے باوجود اس اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہوں اور ایم پی اے بنا ہوا ہوں۔ پھر آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی پوزیشن تو ٹھیک ہے، آپ جیت جائیں گے، لیکن آپ کی بڑی سیاست رہتی ہے، آپ نے آگے سیاست کرنی ہے، تو ایسا کریں آپ پرویز خٹک کے پاس آ جائے، اس نے ویسے بھی چیف منسٹر بننا ہے،
اور اس کے ساتھ بیٹھ جائے ہم آپ کو منسٹری بھی دے دیں گے, سینئر منسٹر بنا دیں گے. یہ چھوڑے یہ ضد. میں نے وہی جملہ دہرایا کہ میرے بھائی, میری سیاست عمران خان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. اللہ ہماری عزت بچائے, کوئی ایم پی شپ میں ایم شپ نہیں چاہیے. بس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی آنے والوں نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس لیڈر کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا, اسی لیڈر کے ساتھ اپنی سیاست کا اختتام کیا. یہ اتنا کافی ہے. سر, ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تحریک انصاف کوئی فوج مخالف ہے, تحریک انصاف کی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے. بالکل بھی نہیں, بلکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور کروڑوں پاکستانیوں کی امید لیڈر عمران خان نے سٹیج کے اوپر کہا تھا, جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہے, کہ یہ فوج میری جان سے زیادہ اس پاکستان کے لیے ضروری ہے. یہ فوج ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ فوج ہمارا مضبوط دفاع ہے. ان فوج نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دی ہے, شہادتیں دی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہے. جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی اینڈ پارلیمنٹ از اے سپریم فورم, پھر اس اسمبلی اور پارلیمنٹ کو سپریم فورم ہی ہونا چاہیے. فوج کا جو کردار ہے, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ اپنے کردار کے اندر رہے, سیاست سے نکلے. پولیس کا جو کردار ہے ان کا اپنا کردار ہونا چاہیے. باقی اداروں کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ان کا ہونا چاہیے. لاسٹ میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پہ اپوزیشن اور وہاں پہ حکومت میں ہیں, تھوڑی کلیئرٹی آنی چاہیے ان کی طرف سے بھی. سانحہ 10 مئی جو پارلیمانی سیاست کے ایک سیاہ ترین دن ہے, 10 ستمبر, سانحہ 10 ستمبر جو پارلیمانی سیاست کا ایک سیاہ ترین دن ہے. ہمیں بار بار ذہنوں کے اندر یہ بٹھایا جاتا تھا کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت, آئین سب سے بالاتر ہے, سپریم فورم وہ پارلیمنٹ ہے. نیشنل اسمبلی کے رولز 106 کے مطابق آپ اگر کسی ایم این اے کو, ممبر پارلیمنٹ کو گرفتار کرتے ہیں تو آپ اسپیکر صاحب سے اجازت لیں گے. اب کوشچن چھوڑ دیتا ہوں کہ آیا اسپیکر صاحب آپ سے انہوں نے اجازت لی ہے؟ اگر لی ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں. اگر نہیں لی تو بینگ اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس, اسپیکر ایاز صادق صاحب, آپ نے اپنے معزز ممبران کا پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ پھر اپنے سہیل والے ABCD کے لیے ہمارے سامنے جمہوریت جمہوریت کا راگ نال پہ, کہ جہاں پہ آپ کے اپنے ویسٹ انٹرسٹ کو خطرہ ہو وہاں پہ آپ جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں, اور پھر جب آپ کے مقابل جس نے آپ کو تاریخی شکست دی انتخابی میدان میں, ان کو خراب کرنا ہو, پھر جمہوریت جمہوریت بھول جاتی ہے. تو سر یہ کلیئرٹی اس کے اوپر آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام نے جس آئین کے تحت ہمیں منتخب کیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں. اور 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت
یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان ان تین چیزوں سے ڈرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت یہ تین چیزیں نہ دے سکتی ہے اور نہ چھین سکتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. اور آخر میں سر موضوع سے ہٹ کے ذرا بات کرنا چاہوں گا. غیرت کے اوپر ایک بات آئی تو اگر آپ اجازت کریں تو بات کر دوں گا. سر میں نے بات کی بھی ہے, میرے معزز ممبر نے بات کی. میرے خیال میں اس موقع پہ غیرت اور ان چیزوں کا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر سب کو لب کشائی کرنی چاہیے. لیکن 9 اپریل سے پہلے اور 9 اپریل سے کے بعد ذرا منظرنامہ پیش کروں تو کلیئرٹی آ جائے گی اور ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے گا تاکہ سنت رہے. 9 اپریل سے پہلے جو اپوزیشن میں تھے پی ڈی ایم کے لوگ 3-4 دھرنے لے کے آئے. کوئی ایک دھرنے میں مجھے بتائے کہ قائد تحریک امام انقلاب عمران خان صاحب نے حکم دیا ہو کہ ایک کنٹینر لگائے. اور یہ 2 دن پہلے حافظ عبداللہ صاحب ایک ٹاک شو کے اندر اس کا اقرار کر چکے ہیں. پھر غیرت یہ ہے کہ موجودہ سیاستدانوں میں کس نے اپنے پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا؟ جس نے لڑا وہ غیرت مند ہوگا. پھر کس نے کہا کہ ابسولوٹلی ناٹ؟ جس نے کہا وہ غیرت مند ہوگا. پھر کس نے کہا کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں؟ وہ غیرت مند ہوگا. پھر کس نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو کہ ہم مان لیں؟ پھر وہ غیرت مند ہوگا. ہاں میں نہیں کہتا کہ بغیرت ہیں, لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لے. ایک جلسہ ہضم نہیں ہو رہا, ایک جلسہ, صرف ایک جلسے کی مار, اونلی 1 جلسہ, ایک جلسہ ہضم نہیں ہو رہا, ایک جلسے کی یہ مار ہے. کنٹینر اسلام آباد نہیں تھا, کنٹینرستان تھا. معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو سر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ عمران خان بھی غیرتی, اس کی پارٹی بھی غیرتی, اس کی لیڈرشپ بھی غیرتی, اس کے ایم پی ایز بھی غیرتی, اس کے کارکنان بھی غیرتی. وہ 13 ماہ سے ڈٹ کے کڑا ہے. اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نہیں ٹوٹ رہا. اس کی باپردہ وائف کو گرفتار کر کے اس کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا, وہ نہیں ٹوٹ رہا. وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ نکلوں گا تو عوام کی طاقت سے نکلوں گا, نہیں تو ڈیل کر کے نہیں نکلوں گا. اس شعر کے اوپر اجازت دینا چاہوں گا کہ یہاں دستور بکتے ہیں, یہاں فرمان بکتے ہیں, ذرا تم دام تو بدلو, یہاں ایمان بکتے ہیں. بہت شکریہ سر.